کریں، ان کے پاس 99 جو ہے وہ 99 بھی کہتے ہیں وہ دنبیاں ہیں، اور میرے پاس ایک ہے، اور یہ چاہتے ہیں میرے والی بھی لے لوں۔ اور فرمایا لقد ظلمک بسؤالک ان نعجتک، ان نعجتک، وہ تھا نعجتی کا معنی کیا ہوگا؟ نعجتی کا، آپ کی دنبی۔ تو وہاں پھر جو ہے بعد میں آپ کو ظاہر اللہ نے الہام کیا، فرشتے تھے، تو پھر بعد میں انہوں نے تو وہ وہاں ذکر ہوا ہے۔ تو چند اسماء قرآن مجید پڑھتے ہوئے چلو، یہ نعجہ اور دان دعا کے ساتھ یہ اور قرآن مجید میں 8ویں پارے میں تقریباً یہ لفظ استعمال ہوا ہے۔ اور دوسرا لفظ ہے ایک غراب، کیا؟ غراب کہتے ہیں کوے کو۔ کس کو کہتے ہیں؟ کوے کو۔ اس کی بہت عمر ہوتی ہے، میرے خیال میں آپ کو معلومات ہے اس بارے میں۔ غراب یہ بھی وہاں ذکر ہے جہاں قابیل نے حابیل کو قتل کیا تھا، اس واقعے میں جہاں قابیل نے حابیل کو قتل کیا تھا۔ اب بھائی کو قتل کرنے کے بعد پتہ ہی نہیں تھا، پہلا انسان تھا، تو اب اس کو کرنا کیا ہے؟ اب وہ پریشان ہوا، کندھے پہ اٹھا کے بڑا گھوما، آخر کار تھک کے ایک جگہ پر بیٹھا تو 2 کوے لڑتے لڑتے ایک مر گیا اور دوسرے نے اپنی وہ چونچ سے کھرید کر اس نے اس کو مٹی میں ڈالا۔ تو اس نے کہا فو، میں تو اس جانور سے، اس پرندے سے بھی بدتر ہوں، مجھے تو اتنا بھی نہیں پتا جتنا اس کو پتہ ہے۔ تو پھر اس طرح قابیل نے پھر اس طرح کیا۔ تو یہ غراب یعنی قرآن مجید میں واقعات ہیں نا۔ یہ کیا ہے جی؟ نمل، کیا جی؟ نمل یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم۔ سلیمان علیہ السلام جب آ رہے تھے، آپ کو پتہ ہے یہ نا ان کی سونگھنے کی بڑی دور تک قوت ہے اور سننے کی بھی، اللہ کی شان ہے۔ کان ان کا نظر نہیں آتا لیکن کوسوں میل یہ سن لیتی ہیں۔ کیڑیاں، چیونٹیاں جس کو ہم کہتے ہیں نا، چیونٹی، یہ کوسوں میل سن لیتی ہیں دور سے اور سونگھ بھی لیتی ہیں، یہ اللہ کی شان ہے۔ تو یہ وہاں ذکر ہے کہ جب دور سے سلیمان علیہ السلام کا وہ تخت آ رہا تھا تو بڑی کیڑی جو تھی اس نے کہا یا ایھا النمل، جیسے کہ یا ایھا الانسان، یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا النمل، کیڑیاں ادخلوا مساکنکم، مسکن کہتے ہیں گھر کو، مساکنکم اپنے، یا ایھا النمل ادخلوا مساکن لا یحطمنکم سلیمان وجنودہم لا یشعرون، اگر روند کے رکھ دیں گے تمہیں وہ، لہذا اپنی کھڈیں ٹھیک ہے، اپنے بل میں گھس جاؤ، اپنے گھر میں چلی جاؤ۔ دور تھی پہلے زمانے میں، دیکھیں قرآن مجید میں جس چیز کو بھی ذکر کیا اس کی کوئی حقیقت ہے۔ پہلے زمانے میں جو بڑے بڑے ڈگیت ہوتے ان کو کیسے پتہ چلتا تھا کہ قافلہ آ رہا ہے؟ خاص قسم کی کیڑیاں انہوں نے پہچانی ہوئی تھی، ان کی بل کے اوپر بیٹھے رہتے تھے، وہ باہر گھوم رہی ہوتی، جیسے ہی وہ ساری اکٹھی ہو کے اندر آنے لگتی تو ان کو پتہ چل جاتا کہ یہ اتنے کلومیٹر تک، اتنے میل تک یہ پہچان لیتی ہے، قافلہ اتنا دور ہے، یہ قافلہ آنے والا ہے۔ پہلے دیکھیں، حالانکہ اللہ کی حکمت ہے لیکن لوگ اسے غلط نفع، ظاہر ہے فوجیں بھی ایسے اٹھاتی ہوں گی اور دیگر بھی ایسے، اور اس کی سونگھنے کی قوت بھی اسی طرح سے ہے۔ تو کہتے کیا ہیں جی؟ نمل، کیا؟ نمل کس کو کہتے ہیں؟ چیونٹی، کیڑی، چیونٹی۔ یہ ہمارے پاس جا کے یہ کیا ہے جی؟ نعجہ۔ اور کس کو کہتے ہیں جی؟ آپ نے وہ نیٹ پہ جا کے سرچ کرنے ہیں، عربی میں لکھیں گے تو انشاءاللہ وہ ساری شکلیں بھی آ جائیں گی۔ دان، دعاد حمزہ دان، غراب، نمل، ٹھیک ہو گیا جی۔ ایک اور لکھتے ہیں، تھوڑا سا بڑا نام ہے وہ، کیا جی؟ ہاں، عنکبوت، میرے خیال جانتے ہیں آپ سب۔ عنکبوت کس کو کہتے ہیں؟ مکڑی کو، یا ہاں ٹھیک ہے، عنکبوت کس کو کہتے ہیں جی؟ مکڑی کو۔
اللہ رب العزت نے نا قرآن مجید میں ذکر فرمایا ہے کہ دنیا کا تعلق، رشتہ جو ہمارے ہیں نا دین کے علاوہ، یہ رشتہ کسی جگہ پہ سب ٹوٹ جائیں گے رشتے، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ معاف کرے 29ویں پارے میں ہے کہ باپ کہے گا کہ بیٹا فدیہ لے لو، مجھے چھوڑ دو۔ سب سے قیمتی چیز یہ دنیا میں یہی ہوتی ہے نا، رشتہ۔ لیکن وہاں لکھا ہوا ایک لفظ، یہ سارا کچھ بیان کرنے کے بعد اللہ نے فرمایا الا المصلین، فرمایا یہ سارے کام اوروں کے ساتھ ہوں گے، جو ہمیشگی کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں ان کے ساتھ ایسا نہیں ہوگا۔ یہ ہے یعنی پیچھے سارا ڈرایا گیا، ایسے رشتے ٹوٹ جائیں گے، وہ فلاں ایسے کرے گا، لو یفتدی کہے گا کوئی فدیہ ہو جائے، بیوی ہو جائے، بیٹا ہو جائے، باپ ہو جائے، جو مرضی ہو فدیہ ہو، میں بچوں، بس میں بچ جاؤں، کوئی نہ کوئی میرے عوض چلا جائے۔ الا المصلین، نماز صرف۔ عنکبوت، بات یہاں سے چلی تھی، قرآن مجید میں ہے عنکبوت، یہ مکڑی کا جالا ہوتا ہے، وہ سیکنڈ لگاتی ہے نا، بنا دیتی ہے، اور کسی کی ہوا بھی تیز لگ جائے تو وہ دنیا کے سارے تعلق اللہ نے فرمایا ایسے ہیں، دین کی وجہ سے ہوں گے تو پھر تو ایک اور چیز ہے، وہ کبھی نہیں ٹوٹے گا۔ ہمارا رشتہ کبھی حضور سے ٹوٹے گا؟ اللہ سے؟ الحمدللہ، اس پر شکر خدا ہے کہ اس نے ہمیں مضبوط رشتہ عطا فرمایا۔ لیکن دنیا کے رشتے ٹوٹتے بھی رہتے ہیں، حالانکہ ہوتے جڑے ہو، بیٹا بیٹا ہی رہے گا، لیکن کبھی کبھی چل تو میرا پتر ہی نہیں، لیکن الحمدللہ ہمیشہ ہمارا رب ہے، ہمارا نبی بھی ہمیشہ ہے، الحمدللہ یہ نعمت ہے ہمارے پاس۔ بیوی نے بھی نکل جائے میرے گھروں تو موڑ کے نہیں ہونا، دوست کو بھی کہتا بعد میں دینا تیری یاری رانی سی لا لئی، جڑا تعلق نبھانا سے نبھا لیا، آج تو بات تیری میری کوئی سلام، کوئی دوست نہیں، میرا دوست نہیں، کوئی دوست نہیں، یار بھائی بنایا تھا، کوئی بھائی نہیں، یعنی رشتہ آنے واحد میں ہاں ختم ہو جاتا ہے۔ یہ اللہ نے فرمایا دنیا کے رشتے عنکبوت، اس لیے ہمیں جو رشتہ ایمانی ہے نا وہ مضبوط کرنا چاہیے۔ اسلامی رشتہ ہمارا جو اصل میں وحدت کا رشتہ ہے، کیا ہے؟ وحدت کا رشتہ ہے آپس میں، یعنی وحدت کا رشتہ، اللہ واحد، نبی ہمارا ایک، کتاب ہماری ایک، دین ہمارا ایک، تو ایمان ہمارا ایک جیسا۔ تو اس لیے ایمان میں برکات تو ہوتی ہیں، کسی کا مضبوط ہوتا ہے، کسی کا کمزور ہوتا ہے۔ تو یہ ہے جی کیا؟ عنکبوت۔ اچھا یہ تو تھے نام نا، ایک اور نام بھی آپ بتاتے، یاد رہیں گے نا یہ نام، ایک اور لکھتے ہیں جی، یہ تو اچھی چیزوں کے نام تھے، اب ہم لکھتے ہیں، یہ بڑا آسان نام ہے، خناس۔ اچھا عربی میں خناس اس کو کہتے ہیں، خناس جب اس پر زور پڑے تو وہ دوڑ جائے، پہلے شرارتیں کرتا رہے، کیا کرتا رہے؟ تو زور کو برداشت نہ کر سکے، پھر دوڑ جائے، جب زور پڑے تو دوڑ جائے۔ شیطان آتا ہے، وہ آگے میں خیالات وسوسے ہے نا صورت میں وسواس خناس۔ اچھا الذی یوسوس فی صدور الناس، وہ دلوں میں وسوسے ڈالتا رہتا ہے، کبھی اللہ کے بارے میں، کبھی رسول اللہ کے بارے میں، کبھی کسی کے بارے میں، کبھی یہ بڑا خبیث ہے، خون کے اندر ہوتا ہے، وہ ڈالتا رہتا ہے۔ انسان اگر فوراً اعوذ باللہ پڑھنا شروع کر دے نا، تو یہ جیسے کہتے ہیں نا کوئی بندہ آیا اور دم دبا کے بھاگ گیا، تو خناس کا معنی یہ ہے، یعنی وہ دم دبا کے بھاگنے والا۔ تو جیسے ہی آپ کبھی بھی خیال آتا ہے تو فوراً اعوذ باللہ پڑھیں، اعوذ باللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، یا سورہ حشر کی آخری آیت کو تلاوت فرمائیں تو انشاءاللہ تعالی۔ تو یہ خناس جو ہے وہ جی نماز کے اندر جب اعوذ باللہ آتا نہیں، اس کو بڑے غور سے پڑھیں، اعوذ باللہ جو آتا ہے نا اس کو غور سے، نماز میں نے پہلی بار کیا تھا کہ نماز میں جو اعوذ باللہ اس کو بڑے غور سے پڑھنا چاہیے، پورے انہماک کے ساتھ۔ جی ہاں برات بتا دیتا ہوں میں، برات کا معنی ہوتا ہے کسی کے ساتھ اپنے رشتے کو قطع کر دینا، کیا؟ کسی کے ساتھ اپنے رشتے کو ختم کر دینا، کہ میرا تیرے ساتھ کوئی رشتہ نہیں ہے، اس کا معنی ہوتا ہے عربی میں برات، یعنی براءۃ من اللہ ورسولہ، براءۃ من، سورۃ توبہ شروع ہو رہی ہے، براءۃ من اللہ ورسولہ، اللہ رب العزت نے بیزاری کا اعلان کر دیا اور اس کے رسول نے بھی، کہ کافروں کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق
نہیں ہے، قطع تعلق ہی ہے ہماری کافروں کے ساتھ کوئی. یہ سورۃ توبہ کی آیتیں اتری تھی نا جب مکے سے، کہا بھی آج کے بعد جو ہے نا مکے میں کوئی کافر. جی 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 ہاں براءتم، براءتم ہے یہاں نا، وہ یہاں سمجھ لیں کہ یہاں حمزہ کہہ لیں براءت. اچھا ہاں میں تو لگتا ہے جی اج کل برات ہوندی ہے دا مطلب یہ ساڈا شریعت نال کوئی تعلق نہیں، یعنی بیزاری ہویا نا اس کا معنی. اگر یہ برات دا معنی یہی برات انہوں نے لئی ہے، ویسے وہاں اور طرح لکھی ہوتی ہے، بے الف با را برات ہوتا ہے، اس طرح ہوتا ہے. لیکن اگر وہی ہے تو پھر تو یہی لگتا ہے کہ یہ ہندو سے آیا ہے، انہوں نے جو ہے نا وہ ہمیں گھڑا ہے، ہم نے سوچا نہیں، غور نہیں کیا، تو ہم نے بھی اس کو برات کہنا شروع کر دیا ہے. جی میں آج یہاں حدیث سنا دوں آپ کو بڑی زبردست. جی ہاں ہاں انسان وہ بھائی بعض دفعہ انسان جو ہے نا، انسان شیطان سے بھی آگے ہوتا ہے. بعض دفعہ کی نیکی کر رہے ہوتے ہیں نا، آپ کبھی غور کریں، وہ آپ کو کہے گا چھاڑ یار اینا دے، یہ حق نہیں بڑھتا، یہ مستحق ہی نہیں ہوئے اینو اور بڑے دین دینے. بعض مسجد آپ دینے لگے، او نہیں ہو یار مسیتیں دیتی جانا، اور نال کسی ہم سہنے دے دیں. یہ نہیں نیکی سے روکنا، یہ کام ہوتا ہے. کسی باپ سے بھلا او نہیں اینے بھی پیو نو اتنے نہیں چڑھائی دا، شیطان نے تو کی ہے پیو نے بھی سر تے نہیں چڑھائی دا. اچھا جی کوئی اچھی بات اس نے کر دی بیوی کے ساتھ، او نا بابا تو رن مرید ہی لگنا ہے. یعنی اس طرح کی باتیں کر دینا جس سے انسان کے معاملات معاشرت خراب ہو، تو وہ شیطانی اس کو خود اس کو ذاتی طور پہ اس کو بھی نہیں پتا ہوتا، اس کو جو یہ کام کر رہا ہوتا ہے. اس لیے اعوذ باللہ ہمیں کثرت سے پڑھنی چاہیے. ہماری حدیثوں کے باب میں تعوذات کے پورے باب ہیں. نبی علیہ السلام صبح دوپہر شام اتنے تعوذات پڑھتے تھے، اتنے تعوذات پڑھتے، آپ حیران ہوں گے. اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، اللہم انا نعوذ بک من الہم والحزن، اس طرح اللہم انا نعوذ بک من العجز والکسل. اس طرح نبی علیہ السلام بہت زیادہ اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق. ہاں دلوں میں دل کو جی ہاں جس جگہ پہ آپ جائیں گے جو کیفیت ہوگی نا، یہ مقناطیسی ایک جہان ہے، یہ جہان ایک مقناطیسی ہے. جہاں آپ جائیں گے جیسے لوگ ہوں گے آپ کا دماغ ادھر ہو جائے گا. آپ تجربہ کر لیں، نیکوں کے ہاں بیٹھیں گے تو آپ کا ذہن نیکی کی طرف جائے گا، مالداروں کے ہاں بیٹھیں گے تو بندہ سوچے گا بھائی. میں آپ کو یہاں مثال دیتا ہوں، ایک لڑکی کی شادی ہوئی بوڑھے آدمی سے نا،